الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، گزشتہ چند جمعوں میں جو موضوع زیر بیان تھی وہ ان مخصوص افراد کی خطوں پر گرفت کے حوالے سے تھا کہ دنیا پر حاکمیت کس قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں حاکمیت دو طرح کے لوگوں کی ہوتی ہے، یا تو دنیا پر حاکمانہ گرفت ان لوگوں کی مستحکم رہتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کی کامل پاسداری کرتے ہیں، اور ان کی پاسداری میں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو طے کرتے ہیں، اور جب عملی زندگی میں الہی قوانین اور ضابطوں کی پاسداری مفقود ہونے لگے، پامال ہونے لگے، تو پھر وہاں پر ان کے بدلے ایسی قومیں پروان چڑھتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نافرمان قوموں کے جو اپنے آپ کو فرمانبردار کہتے ہیں ان کو پامال کر دیتے ہیں۔ وَلْيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ پھر تمہاری غیر کسی اور قوم کو اٹھا دیا جائے گا، اور اس کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ تم ایسے پس منظر میں چلے جاؤ گے کہ تمہاری کوئی مثال بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر ان حاکموں کے جس کو اللہ رب العزت مسلط کر دیتا ہے ہماری نافرمانی کے نتیجے میں، وہ حکمران یا تو براہ راست جیسے کسی زمانے میں حکمران ہوتے تھے اور اسے فرعون کہا جاتا تھا ویسے ہوں، یا پھر یہ کہ بعد کے زمانے میں فرعون کے جیسے روش اور عادات رکھنے والے حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ زمانہ ان حکمرانوں کا نہیں ہے کہ جن کا باقاعدہ مملکتی بنیادوں پر لقب فرعون ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے زمانوں کے حکمران خود فرعون کی عادات اور ان کی روش کے حامل ہیں، اور پھر فرعونی حکومت کے تین معاونین ہوتے ہیں، ایک معاون حامان کی صورت میں، ایک معاون قارون کی صورت میں، اور پھر کبھی کسی زمانے میں فرعون نما حکمران جو گزرے ہیں وہ نمرود گزرے ہیں جس کا معاون آزر گزرا ہے۔ لہٰذا ان تین معاونوں کا تذکرہ باقی تھا۔ فرعون پر تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ ان کی عادات کیا تھے،
ان کے خیالات کیا تھے، وہ چاہتے کیا تھے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جس کو میں نے تلاوت کیا کہ قال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون کہنے لگے کہ اے میرے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود ہے۔ یعنی اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ہی فقط تمہارا معبود ہوں اور کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے، فَأَوْقِدْ لِي يَا حامان، تو اس نے اپنے اس پہلے معاون کو پکارا کہ اے حامان تم اینٹیں پکواؤ۔ فَجَعَلْ لِي صَرْحًا، اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ شاید میں اس عمارت پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو پہنچ سکوں یا اس کو دیکھ سکوں یا اس کو پا سکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور فرعون کہنے لگے کہ جو کچھ دعویٰ میرے علاوہ کسی اور معبود کا کیا جا رہا ہے، ان دعوے داروں کو میں نعوذ باللہ جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اب اس ذہنیت کو پروان چڑھانے کے لیے کہ فرعون کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اس تصور اور ذہنیت پروان چڑھانے کے لیے حامان جیسے شخصیت کی ضرورت تھی، اور حامان کو اس نے پال رکھا تھا۔ اب حامان کی وجہ تسمیہ کی بھی بات کی جاتی ہے کہ اس کو حامان کیوں کہا جاتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ان کے کئی سارے بتوں کی عبادت گاہیں تھیں، ان بتوں میں سے ایک آمن جو ان کو پکارا جاتا تھا، یہ ان کے عبادت گاہ میں رہتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام بھی آمن معبود کا پجاری تھا، اور رفتہ رفتہ یہ آمن سے حامان ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حامان فرعون کے معاون تھے اور اس کو قربت حاصل تھی وہاں کی، اور یہ ذہنیت جو وہ پروان چڑھاتے تھے ان میں کیا کیا چیزیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ حامان فرعونی حکومت کے قوانین کا نفاذ یقینی بنائے۔ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ فرعونی حکومت کے قوانین کو نافذ العمل بنائیں، اس کے نفاذ کے لیے لوگوں کو متوجہ کریں، لوگوں کو اس نظام کے فوائد بتائیں، اس نظام کے علاوہ کے نظاموں کے نقصانات سے آگاہ کریں، تاکہ لوگ اس نظام کے اندر اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھنے لگے، اس نظام میں اپنے آپ کو مستحکم بھی سمجھنے لگے، اس نظام میں اپنے آپ کو آزاد بھی سمجھنے لگے۔ جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے بیٹھے ہوئے پارلیمان کے نمائندے ہمارے لیے قوانین وضع کرتے ہیں، اور ان قوانین کے بارے میں ہزار قصیدے سناتے ہیں، اور پھر اس نظام کے نیچے وقت گزارنے اور زندگی گزارنے والوں کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ تم اس نظام میں جتنے محفوظ ہو، اس کے علاوہ کسی اور نظام میں آپ محفوظ نہیں سمجھے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری ذمہ داری حکومتی استحکام کے لیے رائے عامہ کو موافق کرنا، چونکہ وہ مذہبی پیشوائیت کی حیثیت رکھتے تھے، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ رائے عامہ کو نظام کے موافق بنایا جائے۔
لوگوں کی ذہنی تربیت کی جائے، لوگوں کو مانوس کیا جائے اس نظام کے ساتھ، تاکہ ان کو اپنی زندگی کے معاملات میں اور نظام کے درمیان کوئی ناہمواری نظر نہ آئے، ان کی آنکھوں پر کئی حوالوں سے پٹیاں باندھی جائے، تاکہ ان کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم ہو، لوگ طبعی طور پر اس نظام سے مانوس ہو جائیں اور کبھی وہ ضرورت ہی محسوس نہ کرے کہ نظام بدلنا چاہیے۔ اور تیسری ذمہ داری، رعایا کو اپنے بنیادی حقوق سے غافل رکھنا، ان کو ایسے معاملات میں الجھانا، ایسے غیر مقصودی ایشوز پر اسے جذباتی بنانا کہ اگر ان ایشوز کو باقاعدہ طور پر حل بھی کیے جائے تو عوام کا اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہمیشہ ان کے سامنے ایسے مسائل پیدا کرنا کہ لوگ ان غیر مقصودی مسائل میں الجھ کر اپنے بنیادی اصلی مسائل سے غافل ہو جائیں۔ حال ہی میں کئی سارے ایسے مسائل اٹھائے گئے، ان مسائل میں پورے قوم کو الجھایا گیا اور اس کے پس پردہ جو کچھ چاہتے تھے وہ کر گئے ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ لہذا اس زمانے میں حامان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ایک ذمہ داری تھی کہ عوام کو کبھی بھی اس جانب متوجہ نہ ہونے دیا جائے کہ جس جانب متوجہ ہونے سے وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہے، ہمارے بنیادی مسائل کیا ہے، حل ہونے کی چیزیں کیا ہے، حکومت وقت سے مطالبہ کرنا کن چیزوں پر ہے اور مطالبہ کس سے کیا جائے۔ آیا اس وقت جو ہمارے خطوں میں جو لوگ مطالبے کر رہے ہیں وہ کوئی مطالبہ معقول بھی ہے، اور جن سے مطالبے کیے جا رہے ہیں وہ با اختیار بھی ہے، اور جن ایشوز پر روز روز قوم جذباتی بن کر باہر نکلتے ہیں ان ایشوز کے حل ہونے سے ان کی مجموعی طور پر قومی مسائل حل ہونے کا کوئی تعلق بھی ہے۔ حامان کی یہی ذمہ داری تھی کہ قوم کے آنکھوں پر مستقل پٹیاں باندھی جائے۔ اور تیسری ذمہ داری، چوتھی ذمہ داری، عوام کو جھوٹے وعدوں، پروپیگنڈوں سے بہلائے رکھنا۔ ہمیشہ وہ قوم کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے رہے اور جھوٹے وعدوں کے پروپیگنڈے کرتے رہے، تاکہ اگر اس قوم کے درمیان حقیقی معنوں میں قوم کی مسائل کو اجاگر کرنے والا کوئی ہو وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، وہ ان پروپیگنڈوں میں پس منظر میں چلے جائے، وہ ان جھوٹے وعدوں کے پس پردہ چلے جائے، اور وہ جھوٹے وعدوں کی اتنی زیادہ واویلا مچایا جائے کہ لوگ سمجھے کہ اس دفعہ واقعتاً ہمارے مسائل حل ہونے والے۔ حامان کی یہ بھی ذمہ داری تھی، اور ہم حقیقت میں دیکھیں تو ہمارے خطے کے جتنے بھی ہمارے نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ قوم کے درمیان قومی اعتماد حاصل کرنے کے لیے، تاکہ انہیں قومی نمائندہ سمجھا جائے، انہیں قوم کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ووٹ کے بغیر بھی نمائندے بن کے چلے جائیں گے، دست غیب ان کے ساتھ ہے، جو دست غیب فراہم ہو تو انہیں ووٹ کی کیا ضرورت، ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن ہماری قطاریں بنا کر انہیں صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی برمبازی کبھی کرے تو لوگ سر جھکائے کہ بھائی یہ ہمارا نمائندہ ہے، لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے۔ تو یہ اسی حامانی طبقے کے پسماندگان ہیں۔ اور پانچویں ذمہ داری اور مشغلہ ان کا یہ ہے کہ قوم کو 4 بنیادی اسلامی اہم ترین اداروں کے قیام سے غافل رکھنا۔ اور وہ 4 اہم ترین بنیادیں کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یعنی ہمارے خطے میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں
ان مذہبی جماعتوں کا آپ جائزہ لیں تو انہوں نے نہ اقام صلاۃ کے لیے کوئی ماحول پیدا کیا ہے، نہ ایتاء زکوٰۃ کے لیے کوئی بہتر ترتیب بنایا ہے، اور نہ امر بالمعروف یعنی معروفات وہ چیزیں جس پر عمل اللہ رب العزت کو مطلوب ہے کہ یہ انسانیت ان پر عمل پیرا ہو، ان چیزوں کی کوئی پرچار نہیں، اور نہ ہی منکرات سے ممانعت کی کوئی ترتیب ہے۔ ہمیشہ کے لیے واویلا ان چیزوں پر ہے کہ یہ اقتدار کی ایوانوں تک پہنچے، اور ایوانوں کے اقتدار میں پہنچنے کے بعد یہ مراعات سے مستفید ہوں، جس طرح کہ حامان اس وقت کے دربار سے استفادے کرتے رہے ہیں۔ ہمارے اس زمانے کے چاہے وہ مذہبی جماعتوں کے نمائندے ہوں یا پھر سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہوں، وہ اس دربار تک، فرعونی دربار تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ حامان کے رول پلے کر سکیں اور اس دربار سے اپنے لیے استفادہ کر سکے۔ قوم سے جو وعدے کیے تھے اس کا پورا دورانیہ گزر جانے کے بعد بھی قوم اسی ڈگر پر کڑی ملے گی آپ کو، اور انہی مسائل میں گری ہوئی ملے گی۔ لہٰذا یہ حامان کی ذمہ داریاں تھی اور اس کی شکل صورت تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا، تاکہ ہم اپنے دور کے فرعونی حکمران کو بھی جان سکیں، حامانی فرعونی پروردوں کو بھی جان سکے، اور اس کے بعد اگلے جمعے کو انشاءاللہ قارون کو جانیں گے، پھر آزر کو جانیں گے، تاکہ ہماری اس زمانے کے ایک ایک اس فرد کو ہم سمجھ سکے کہ وہ ہمارے کندھوں پر چڑھ کر ہمارے اپنے وسائل سے استفادہ کرتے ہیں، اور ہمیں ہی روز اپنے فرعونی حکمرانوں کے لیے دباتے چلے جاتے ہیں، تاکہ ہم کبھی بھی اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے من حیث القوم نہ سوچ سکے، نہ اٹھ سکے، نہ حالات کو سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔